عجائب. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے ایک خاصا وقت لگایا ہے اس سورہ منافقون پر. وجہ یہ ہے کہ منافقین جو ہے وہ مدنی صورتوں کا ایک بڑا اسپیشل ٹاپک ہے اور بڑی کثرت سے آیات ہیں. میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے کہ مدنی صورتوں میں جو آیات ہیں ان کے ٹاپکس کیا ہیں. وہ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ پہنچ چکا ہے، اب آپ کا کام ہے اس کو پڑھنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی 3 ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجے ہیں، اور بات بیان کرنے کی حد تک میں نے آپ کو آج جو بتا انشاءاللہ جو سیرت مدنی جس میں منافقین کا یہ رول آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اس کی تفصیل آج ہم دیکھیں گے. برائے مہربانی سوال کیا کریں تاکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی چلی جائیں. اب پہلے تو میں نے کل آیت 5 اور 6 کی ہے، اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں کہ 5 جو آیت ہم نے پڑھی ہے کل، اس کا وہ آیت نمبر 5 ہے. میں پڑھ رہا ہوں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تم سے تمہارے لیے معافی مانگیں. لبوا رؤوسہم، تو اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے مڑ جاتے ہیں. ورأیتہم یصدون، اور تو دیکھا گا کہ وہ رک جاتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. یہ ہے منافقوں کا مسئلہ کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود، جب ان کی غلطیاں مسلمان پکڑ لیتے ہیں، صحابہ اور صحابیات ان سے کہتے ہیں چلو خود بھی معافی مانگو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی درخواست کرو کہ وہ بھی معافی مانگیں تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اب یہ اپرچونٹی، یہ موقع ایک مومن کے لیے بڑا نایاب موقع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں، اس قدر ان کے دل سخت ہو چکے ہیں کہ یہ وہاں جانے سے انکار کر کے اور پھر اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تو ان کے شان شایان ہی نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں. اب ذرا بڑے غور سے میں آپ کے سامنے سورت نساء کی آیت 64 پڑھ رہا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ قرآن میں کیسے سورہ 14 نساء کی 64 نکالیں گے جلدی سے؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں پتہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی سورت کا آج نمبر. بڑے غور سے سنیں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ چیز اپنے پاس سمجھ لیں اور آئندہ اس سے فوراً اس وقت آپ کے سامنے ہوگی آیت 63 جو ہم پڑھ رہے ہیں، زیر مطالعہ ہے منافقون. آپ اگر ٹاپ کے صفحے پر دیکھیں تو ہر قرآن پر سر فہرست لکھا ہوا پارہ نمبر بھی ہے اور آیت نمبر ہے. ایک طرف پارہ نمبر ہے، دوسری طرف آیت نمبر، ساری سورت نمبر ہے. تو وہاں آپ کو لکھا ہوگا کہ یہ پارہ کون سا ہے 63 میں اور آیت کون سی ہے، ساری سورت کون سی ہے. آپ اسی طرح ایک دم پلٹ دیں کیونکہ آپ نے 4 میں جانا ہے، بہت سارا پلٹ دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مل جائے گی سورہ نساء فوراً 4 نمبر، کیونکہ یہ سورت نمبر 4 ہے ہمیں پتہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہمیں چاہیے وہ ہے 64. نکال لی آپ نے؟ جی نکال لی؟ نہیں نکال لی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. سورہ نساء کی 64 نکال لی کہ نہیں؟
جی نکال لیے سر. خالد صاحب کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آ رہی. نکال آپ نے سر جی نکال لی. چلیں خدا کا شکر ہے کہ آپ نے آدھے گھنٹہ لگا دیا. اچھا اب ذرا اس آیت کو بڑے غور سے پڑھیں. رب نے کتنا کرم کیا ہے مومنوں پر. آیت کو سنیں غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی رسول بھی جو ہم نے بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. ہر نبی واجب الاطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے اطاعت نہیں کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا. اور میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا یاد کر لیں سورہ آل عمران کی آیت 31. قل ان کنتم تحبون اللہ. اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر تمہارا ایمان پھر تمہارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. پھر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دو گے جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے. اب یہاں آگے دیکھیں بڑی پیاری بات ہے. میں سورہ نساء کی 64 آگے پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جاؤکا آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ اللہ سے اپنی بخشش مانگتے واستغفر لهم الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگتے لوجد اللہ توابا رحیما تو اللہ تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آپ مغفرت ان سے بھی آپ بھی مانگیں اخلاص سے ان سے بھی گزارش کریں وہ بھی اللہ سے مانگیں اللہ ضرور معاف کرائے گا. تو آیت نمبر 6 میں دیکھ لیا آپ نے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ساری آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب ان کافروں سے ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ او یستغفر لکم رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں معافی مانگ رہے ہیں لووا رؤوسہم یہ اپنے سر کو جھٹکتے ہیں ورأیتہم یصدون اور تم دیکھو گے کہ یہ اس سے رک جاتے ہیں رکے رہتے ہیں نہیں جاتے وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں. یہ اللہ کا غضب ہے ان پر یہ اللہ کے ان پر لعنت ہے کہ یہ جھوٹی عزت کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے خالق مالک اور رازق سے مغفرت مانگنے نہیں جاتے. یہ تھی جو آیت 5 میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ دیکھیں اللہ کا غضب کتنا بھڑک رہا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آیت نمبر 6 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لہم او لم تستغفر لہم یہ برابر ہے کہ تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو. کیوں؟ لن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے. اور اللہ نے اپنا اصول بتا دیا وہ کیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑک رہا ہے اور یہ اپنے اس رویے کے باعث اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو چکے ہیں. اب یہ تو کل کی 2 آیتیں تھیں. آج ہم نے آیت 7 اور 8 پڑھنی ہیں اور پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بھی پڑھ کے آئیں گے سورہ منافقون اور میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتاؤں گا. ان آیت 7 اور 8 پہلے سمجھ لیں. آیت 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الذین یقولون یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے ہے نا صحابہ ان پر خرچ ہرگز نہ کرو حتی ینفدوا یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے جائیں
تو ان پر خرچ مت کرو. یہ تم خرچ کر رہے ہو نا, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں انہوں نے بدر میں فتح حاصل کی, انہوں نے احد میں فتح حاصل کی, انہوں نے محاصرہ 1 مہینے تک قائم رہا غزوہ احزاب میں, اور اس کو بھی برداشت کیا. تو اگر تم خرچ کرنا بند کر دو گے تو یہ اللہ کے رسول کے پاس سے چھٹ جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے, اور پھر یہ جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے اور ان کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں, 3 قبیلے جا چکے ہیں یہودیوں کے جن کے یہ پروردہ تھے, تو اس لیے یہ عبداللہ بن ابی کے الفاظ ہیں. کوئی سوال یہاں پر؟ جلدی کریں. کتنا اللہ کا غضب, اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے بھلا؟ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی توحید اور نصرت کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ. اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ. مومنون کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی بات کریں, سیرت کے اس موقع کی بات کریں. یہ بات وہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں, کہ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ہٹ جائیں, منتشر ہو جائیں, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ, حقیقت یہ ہے کہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتے کہ سارے اسباب دنیاوی, مال و دولت, صلاحیتیں, کوئی چیز ہو غرضے کے, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قابو کنٹرول میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پر اس کا اختیار ہے. لہذا یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی. اگر ان کی سمجھ میں آئی ہوتی تو یہ سوچتے, 1000 دفعہ سوچتے, کہ ایک نبی جو یتیم پیدا ہوا, جس نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں اجرت پر, جس نے تجارت کی ہے, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے, لیکن 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک پورے مکے میں وہ مشہور ہے کہ یہ شخص امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. یہ سیرت و کردار ہے جو انسان کو عظیم بناتا ہے. یہ اگر دولت عظیم بناتی تو یہ دولت جو ہے, آج اس وقت بڑے دولت مند تھے اور آج بھی بڑے دولت مند ہیں, لیکن انسانیت ان کے ظلم و ستم کے نیچے کرا رہی ہے. آپ دیکھ لیں, یورپ ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, کوئی اسلامی ملک ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات ان منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خزانے سارے کے سارے ہر قسم کے کس کے قابو اور کنٹرول میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس نبی کو اس مدینے کا بادشاہ بنا دیتا ہے جس مدینے میں یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 7. کوئی سوال؟ اور آیت 8 میں تو انہوں نے بدبختی کی انتہا کر دی ہے. یہ منافق پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیں. یقولون, یہ منافق کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ, جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے, لیخرجن العز من الازل منها الازل, تو اس وقت جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. کتنی بڑی, عبداللہ بن ابی اپنے کو کہہ رہا ہے کہ وہ عزت والا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان سے کہتا ہے کہ یہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یہ ہے اس کی منافقت. اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بلا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, عزت اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, جس عزت کی بات کر رہے ہیں وہ عزت ہے ہی اللہ کے پاس. اسی کے, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا, تو عز من تشاء و تذل من تشاء, عزت تو اس کے پاس ہے.
वलिरसूल ही, और वो इज्जत उसके रसूल को उसने दी है। सबसे पहले उसकी इज्जत का मुस्तहिक कौन है? जो सबसे ज्यादा उसका फरमाबरदार है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद कौन है? वलिल मोमिनीना, और मोमिन। तो इज्जत तो तीन लोगों के पास है, अल्लाह जो उसकी इज्जत का देने वाला और मालिक है, और रसूलुल्लाह सल्लम, और मोमिनीन। अल्लाह कहते हैं वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इस बात को मुनाफिक नहीं समझते। काश काश आप इन आयत को समझें और आज आपको समझ आ जाएगा कि ये मुसलमान हुक्मरान जिससे इज्जत चाह रहे हैं उसके पास खुद इज्जत नहीं है। काफिरों के पास, तागूत के पास इज्जत अल्लाह के पास है। अगर ये उस अल्लाह के साथ जुड़ जाते तो अल्लाह जो इज्जतें देने वाला है वो इनको इसी तरह इज्जतें देता जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और साबियात को दी है। काश ये बात समझते। उस वक्त भी मुनाफिकों ने नहीं समझा और आज के मुनाफिक भी नहीं समझ रहे। और देख लें किस जिल्लत और पस्ती से दो चार है। अल्लाह ताला जो इन चीज़ों का मालिक है किस तरह उनको बेइज्जत कर रहा है, किस तरह उनको जलील और रुस्वा कर रहा है। कभी आप गौर तो करें, इससे आपको रब्बुल आलमीन की ताकतों और कुव्वतों और उसकी अजमतों का एहसास होगा। फिर आप उसी के आगे झुकेंगे, किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। क्यों? तागूत के सामने जो झुकते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होते हैं। तारीख गवाह है इसके ऊपर। अब ये जो दो आयतें हैं अगर आपने क्लियरली समझ ली हैं तो अब जरा हम उस वक्त जब ये नाजुल हुई हैं उस वक्त मुनाफिकीन की सूरत हाल क्या थी और ये कौन लोग हैं और किस तरह के लोग हैं। मैंने कल आपको तफहीम 5 का जो पेजेस बताए थे मैं उसी की समरी आपके सामने रख रहा हूँ। आप सवाल करें अगर बात समझ नहीं आ रही तो आयत 7 और 8 आपको समझ आ गई कि ये मुनाफिकीन किस कदर झूठे दगाबाज हैं और कितने बदबख्त हैं कि अल्लाह ताला की सरी ताकतों और कुदरतों का इनकार कर रहे हैं। सर जी ये जो 7 आयत में आया है वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून और यही 8 में भी आया है, इसको थोड़ा वजाहत करें क्योंकि वहाँ ला यफ़क़हून आया, यहाँ ला यअलमून आया। अच्छा, अब दोनों जो हैं कुरान का तरीका कार है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यफ़क़हून बात को पूरी तरह समझना। मसलन यहाँ क्या मतलब कि अल्लाह का के साथ इखलास के साथ जुड़ जाना, जैसे साहब और साबियात पक्के मोमिन थे। और दूसरी तरफ मुनाफिक होना कि दिल में जबान से तो इकरार करना, दिल से उसके खिलाफ काम करना। ये कितनी जिल्लत की बात है। और वो कि अल्लाह के साथ इखलास से उसकी रज़ा के लिए जुड़ जाना तो कितनी इज्जत का मुकाम है। इस बात को ना वो जानते हैं, अगर जानते होते तो ये हरकतें ना करते। ये समझते भी नहीं है इनको, इस बात की पूरी तरह समझ भी नहीं है, इस वजह से ये इसके खिलाफ करके जलील और रुसवा हो रहे हैं। देखिए यहाँ यालमून और यफ़क़हून का मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह उसकी अजमतों, उसकी कुदरतों, उसके कायनात में जो उसकी सुन्नत है उसको जो समझ जाता है उसकी जिंदगी बस तब्दील हो जाती है। और जो मुनाफिक दिल में अपनी ख्वाहिशात, अपना गुरूर, तकब्बुर रखे हुए होता है और अल्लाह ताला की कुदरत जो कायनात का मालिक, खालिक, हाकिम और राज़िक है उसको नहीं समझता तो वो दुनिया में हमेशा जलील होता है। आप देख लें दुनिया की तारीख उठा के। जज़ाकल्लाह। बात समझ आ गई आपको? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो पूरा जो दौर है जिसमें ये मदीने में ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, ये वाक़या कहाँ पेश आया जिस पे ये बातें कर रहे हैं, बताएं जरा। सर जी मरीसी के चश्मे के ऊपर जो दो अंसार और मुहाजिर की लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई थी? सर जी वो यही वो चीजें, पानी के सुने सुने मेरी बात सुने। आप अगर उसको जुज़वी तौर पे समझेंगे ना बात पूरी तरह समझ नहीं आएगी।
اصل میں یہ واقعہ ہوا ہے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر، اسی کنویں پر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے متعلق ہے غزوہ بنی مستلق۔ اچھا، یہ غزوہ بنی مستلق کب ہوا ہے بھلا؟ یہ تاریخیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت سر جی امپورٹنٹ۔ شعبان 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں؟ 6 ہجری، دونوں 5 ہجری میں نہیں ہوا، 6 ہجری میں۔ اچھا لیکن یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق۔ وجہ یہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد، اور غزوہ احزاب ہوا ہے 5 ہجری میں۔ اچھا، غزوہ احزاب میں ہوا کیا ہے بھلا؟ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ پہلی شکست یہ قریش مکہ کو ہوئی جنگ بدر میں، اور جنگ بدر ہوئی ہے رمضان 2 ہجری میں۔ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بات، غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ 1000 کا لیس لشکر، ہر قسم کے ہتھیاروں سے، ہر قسم کی زرہ پوش لوگ تھے، اور ادھر 313 جن کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھیں اور ہتھیار بھی پورے نہیں تھے۔ ایسی شکست کہ 70 آدمی ان کے مارے گئے، کتنے قیدی بنے۔ اس لیے غزوہ بدر جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 1-1.5 سال پہلے مکہ سے نکلے ہیں، کھانے پینے کا بھی سامان نہیں، انہوں نے 2-1.5 سال بعد غزوہ بدر میں ایسی عبرتناک شکست دی کہ پورا عرب حیران پریشان تھا۔ کافروں نے بدلے کی ٹھانی کہ ہم تو بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ آئے 3 ہجری، شوال 3 ہجری میں، اور احد کا میدان جو بالکل مدینہ کے قریب میں ہے، وہاں مقابلہ ہوا۔ تفصیل آپ پڑھیں، خدا کے لیے سیرت کی کتاب پڑھیں، اس لیے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ غزوہ بدر پر پوری سورہ انفال اس پہ تبصرہ ہے۔ اگر سورہ انفال نہیں سمجھیں، غزوہ بدر نہیں سمجھیں گے، پوری تاریخ اس کو پڑھیں گے نہیں، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ سورہ انفال نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ وہ پورا تبصرہ ہے اس غزوے پر، بدر پر۔ اچھا، اب یہ واپس جاتے ہیں، اور بڑی ذلت سے واپسی ہوتی ہے ان کی کہ 70 قیدی، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ واپس جاتے ہیں اور بل کھاتے ہوئے، بڑی سخت کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 3رے سال، یہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدینے کو مٹا کے چھوڑیں گے۔ جب یہ آئے اس تکبر کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ، تو احد کے میدان میں مقابلہ ہوا۔ ان کا پلہ ذرا بھاری رہا۔ وجہ، مجاہدین کے ایک گروپ نے، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے نہ پہلے حلے میں ہی مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی کہ وہ کافروں کو پیچھے دھکیل رہے تھے، اور یہ درے والے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ تو فتح ہو گئی ہے، تو یہ مال غنیمت پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں، کیونکہ ہم تو لڑائی میں شامل نہیں ہیں۔ ان کی بدبختی دیکھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے باوجود درہ چھوڑ دیا، اور اس طرح اس درے سے خالد بن ولید پیچھے سے پہاڑ سے آ کر داخل ہو کے مسلمانوں پر حملہ پیچھے سے کیا، اور مسلمان پریشان ہوئے۔ لہٰذا اس جنگ میں کافروں کا پلہ بھاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو لیکن کافروں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ جب ان کو پارشل فتح ہو گئی، تو انہوں نے مدینے کا رخ نہیں کیا، وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس راستے میں خیال آیا کہ ہمیں تو مدینہ جانا چاہیے تھا تاکہ ہم پوری طرح راؤنڈ کے آتے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا کمال دیکھیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حال میں بھی ان کو تعاقب کرنے کی کوشش کی۔
لہٰذا وہ واپس تو نہیں آئے، لیکن ان کو فتح بھی اس طرح نہیں نصیب ہوئی جس طرح انہوں نے چاہا۔ لیکن مسلمانوں کو بہت بڑا دھچکا لگا جنگ احد میں۔ اب مسلمانوں کے جو دشمن تھے نا، اب یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھیں، مسلمانوں کے دشمن ایک تو 3 قبیلے یہودی تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بڑے تکڑے، مدینہ میں ان کی کا ڈنکا بجتا تھا، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے قلعے اور گڑیاں اور بنکرز وغیرہ تھے۔ ایک تو یہ، دوسرے انہی کے پروردہ اوس اور خزرج کے وہ منافقین جن کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اچھا، عبداللہ بن ابی ان کا سردار کیوں تھا بھلا؟ باتیں سمجھیں، جہاں سمجھنا ہے سوال کریں۔ یہ سردار کیوں بننا پھرتا تھا؟ تاریخ آپ نے نہیں پڑھی، سیرت آپ نے نہیں پڑھی۔ اگر پڑھے تھے نا تو پھر آپ کو یہی آیتیں اور انہی کا مفہوم کھل کے واضح ہو جاتا، اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے ہیں۔ آپ سنیے بڑے غور سے۔ اصل میں اگر آپ پڑھتے نا سیرت تو آپ کو پتہ ہوتا کہ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے عربوں کے مدینے میں۔ ایک گروہ کے ساتھ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا اور دوسرے کے ساتھ دوسرا، اور وہ ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ لہٰذا یہ آپس میں لڑ کے ہلکان ہو چکے تھے۔ ان کا رول ایک مزارع کا رول تھا، باغات کا پہ قبضہ کا ان کا یہودیوں کا تھا، یہ ان کے مزارع تھے۔ تو انہیں پھر ہوش آیا جب لڑ کے تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپس میں صلح کرتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب انہوں نے یہ آپس میں صلح کر لی، فیصلہ کر لیا کہ اس کو بادشاہ بناتے ہیں، ہوا یہ کہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کے کمالات دیکھیے۔ اگر سیرت پڑھیں گے نا تو یہ کمالات آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال ایک گروہ جاتا ہے مدینے میں۔ کس کا؟ انہی اوس اور خزرج کے 6 بندے ہیں۔ حج کے موقع پر کیوں جاتا ہے؟ اس وقت حج ایک میلہ ٹھیلا ہے، وہ تو اس کی روح تو ختم ہو گئی ہے، بس 360 بت رکھے ہوئے ہیں، بس وہ وہاں خوب لوگ آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال خریدتے بیچتے۔ تو یہ بھی گئے، لیکن یہ جب وہاں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو ایک نبی آ گیا ہے اور اس کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ یہی چیزیں وہ یہودیوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ وہ اس نبی کتنا کامیاب ہوگا کہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی اور ہم اس کے دست و بازو بنیں گے۔ یہ یہودی اس لیے آ کے مدینہ میں 3 قبیلے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان اوس اور خزرج کے لوگوں کو یہ باتیں بتاتے تھے۔ اب جب انہوں نے ان یہودیوں سے سنا اور مکے میں جا کے دیکھا کہ نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اسلام لے آئیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ یہودیوں جن سے انہوں نے سنا تھا وہ تو پیچھے رہ گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو 10 نبوی میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جناب وہاں 6 بندے مسلمان، 11 نبوی میں کوئی انہوں نے واپس آ کے اسلام کا لوگوں کو دعوت دی، اور کوئی 12 افراد گئے وہاں حج پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اور اس کو بیعت عقبہ اول کہتے ہیں۔ سوال کیجئے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو۔ اب یہ جو لوگ ہیں 12 آدمی، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا کہ تم جاؤ۔ کمال اس بندے نے کر دیا کہ مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر وہاں، کیونکہ لوگوں میں طلب اور تڑپ ہے، ان کو دعوت دیں۔
تو اس طرح جو یہ پہنچے وہاں، لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور نبوت کے 13ویں سال 1390 میں 70 سے زائد افراد آئے حج پر، اور وہاں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اب آپ تفصیل وہاں پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، اور اس دین کو ہم پھیلانے کا پورا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، بڑے غور سے دیکھیں، اگر سیرت پڑھیں گے تو قرآن کی عظمتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اللہ کا کلام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اب جب ادھر مکے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر کہ 590 میں ایک پورا گروہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اتنا تنگ کیا ہے کہ 690 میں پھر ایک گروہ گیا ہے ہجرت کر کے حبشہ میں، اور اب جو تھا اتنی سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی کہ 1390 میں تو آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے گراؤنڈ تیار کر رکھی تھی مدینہ میں، آپ نے مدینہ میں ہجرت کی۔ ذرا سمجھیے بات کو، اللہ تعالیٰ کے سارے اس جو پلان ہے اس کو سمجھیے۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو، کیونکہ ہر گھر میں یہود و نصارہ کے اوس و خزرج کے ہر گھر میں مسلمان ہو چکے تھے لوگ، یہ کمال تھا دعوت کا، قرآن کی حقانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا، اور جو محنت کی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ جو پلان بنا ہوا تھا پورا کہ اوس اور خزرج مل کے بادشاہ بنائیں گے عبداللہ بن ابی کو، وہ پلان دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کیوں؟ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور انہوں نے استقبال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی، اور اب یہود اوس اور خزرج بالکل اس چیز سے جو انہوں نے پہلے طے کر رکھی تھی، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ ان کو تو وہ دین اور وہ نبی مل گیا تھا جس کے ساتھ مل کے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنا تھا، جس کا یہودی چرچا کرتے تھے، اور وہ 3 یہودی قبیلے اس نبی کی اطاعت سے محروم رہے، اور یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے۔ یہ تھے وہ افسوس، یہ تھا وہ ارمان، یہ تھی وہ دل میں غضب کی نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں تو بادشاہ کیا بنتا، عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے میں تو ذلیل ہو کے رہ گیا۔ لہذا اس نے اسلام تو قبول کر لیا، کیونکہ اوس اور خزرج کے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے وہ بڑا مخالف رہا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ سر اس ضمن میں پڑھ رہی تھی اسی تفہیم القرآن میں ہی نا کہ حضرت عباس بن پورا نام مجھے بھول گیا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہتے تھے کہ ابھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دی جائے کہ وہ مدینہ میں آئیں جب تک کہ عبداللہ بن ابی بھی جو ہے نا وہ بیعت نہ کر لے۔ آپ نے بہت تو اچھا سر پڑھا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑھا۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے تھی، لیکن جو اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے مسئلے کا حل عبداللہ بن ابی نہیں ہے، ہمارے مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہے، اس لیے اس کی رائے دب گئی۔ یہ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ جی سر بالکل۔ اور پھر سر وہاں پہ حالات بھی تو ایسے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، تو یہ تو بہت ضروری مکے تھا میں ان کا وہاں سے بالکل موو آپ نے کرنا۔ ٹھیک جی کہا، بالکل۔ دیکھیں یہ ربانی بندوبست ہے،
کہ عین اس وقت جب مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا نبوت کا، ان پر اب عذاب لازم ہو گیا تھا، اور انہوں نے آپ کے قتل کی منصوبہ بندی بھی کر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں، اس نے آپ کو وہاں صحیح سالم نکالا، پوری تفصیلات پڑھ لیں، اور آپ کو مدینہ پہنچا دیا، اور مدینہ میں آپ کو حاکم بنا دیا۔ وہ شخص جس کو جان کے لالے مکے میں پڑے ہوئے تھے، وہ مدینہ میں ریسیو کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لیا۔ پڑھا ہے نہیں آپ نے؟ جی سر بالکل۔ یہ کس کے بندوبست ہیں؟ یہ کون ہے جو پیچھے اس کا دست قدرت چل رہا ہے؟ اور یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ اس کے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ اس کی منصوبے کی پوری ہمارے سامنے دنیاوی جو حالات ہیں ان کے سامنے رکھ کے کہہ رہے دیکھو میں کس طرح اس نبی کی مدد کرتا ہوں، کس طرح صحابہ اور صحابیات کی مدد کرتا ہوں۔ ہمیں پڑھتے وقت یہ سیرت پڑھ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، اب میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلی بیعت عقبہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیں، یہ ہے حکمت، یہ ہے حکمت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، کہ انہوں نے ایک صحیح بندے کا انتخاب کیا، اس کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور دوسرے سال اس سے اگلے سال 13 نبی کو 70 سے زائد افراد آئے جنہوں نے بیعت کر لی اور دعوت دے دی۔ اور یہ عین اس وقت ہوا جب مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بنا چکے تھے، ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے، کر رہے تھے۔ کاش ہم ان کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ ربانی حکمتیں اور تائید اور نصرت ہوتی کیا ہے۔ اس نبی کو اس گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کافروں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کس طرح سیف اینڈ ساؤنڈ مدینے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن حقیقی صورتحال ہمارے سامنے دنیا کے سارے اسباب ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے کنٹرول میں ہے وہ کس طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیور میں اور کافروں کے اگینسٹ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرا رہے ہیں۔ یہ وہ حکمتیں ربانی جو ہمیں سمجھ آئیں گی کہ اس دین پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے کام کرتی ہے، اور جب وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے سارے وسائل اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طرح مکے والے ناکام ہوئے، کس طرح 3 یہودی قبیلے ناکام ہوئے، اور کس طرح جو اس آیت میں جو ابھی ہم زیر مطالعہ ہے منافقین کتنے بڑے، اس کے پاس عبداللہ بن ابی کے پاس وہ ایسا نہیں ہے کہ تنہا ہے، 300 آدمی کا جب غزوہ احد پہ 300 اپنے آدمی واپس لے کے آ گیا، کل 1000 آدمی تھے، 300 واپس آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1/3 پاور اس کے پاس تھی اور 2/3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ لیکن اس 1/3 جو اس کے پاس طاقت تھی وہ اللہ کا غضب اور لعنت تھی اس پر، اور وہ جو 2/3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت تھی۔ سوچیں سمجھیں، آج کے مسلمان دیکھ لیں کہ رب کی تائید ہی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور رب کی تائید اسی کو ملتی ہے جو رب کی رضا کے لیے کام کرے، جو رب کی مرضی کے خلاف طاغوت کی سربراہی میں دنیا کو میں آگے بڑھے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں فرعون کامیاب ہوا؟ مشرف کامیاب ہوا؟ لے لیں نام دنیا کی کسی تاریخ کے اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج امریکہ کامیاب ہے؟ کامیاب ہوئے تو مجاہدین افغانستان جنہوں نے نیٹو، امریکہ اور مسلمان منافقین حکمرانوں کو شکست سب کو دی۔ دیکھیں صورتحال کو، رب کو کے پروگرام کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ کوئی سوال، کوئی کلیریفیکیشن؟
सर जी एक सवाल ये कि ये जब अलग हुआ था जंग ओहद में, तो ओहद के मैदान में जाकर अलग हुआ था ताकि उनके नहीं, मुसलमानों के ये उनके पास। इसने जी निकले 1000 आदमी रास्ते में, ये इसके दिल में देखे ना, ये मुनाफिकीन भी मक्के वाले, अब्दुल्ला बिन उबई और ये यहूदी, इनका ख्याल था कि ये जो मुसलमान है ना इनके पास ज़राए ना वसाइल, या तो इनको कुरैश मक्का ख़त्म कर देंगे, या ये इन अपने किसी दुश्मन से शिकस्त खा जाएंगे। ये उनका पक्का सच्चा ख्याल था। तो इसीलिए रास्ते से ये 300 बंदे लेके वापस आ गया। बात समझ आ गई नहीं आपको? जी जी सर जी exactly। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसको बात को समझिए, ये तारीख ही हमें इस सूरत को पूरी तरह क्लियर कर देगी। अच्छा, अब मुझे आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये बंदा जो जंग ओहद शवाल 3 हिजरी में हुई है, और ये वाक़या बनी मुस्तलिक का जो गज़वा है ये 6 हिजरी का है, तो ये वहाँ जब यहाँ से वापस आ गया तो वहाँ कैसे पहुँच गया? उस गज़वा बनी मुस्तलिक में अपने बंदों के साथ कैसे शामिल हो गया? बताएं भला, ये क्या क्यों हुआ? आपने नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ते ना तो आप मुझे बताते, सर क्योंकि ये जी सब ये जी माजरतें पेश करते थे ना, एक्सक्यूजेस पेश करके फिर शामिल हो जाते थे जमात। नहीं नहीं, ये आप ऐसी बोमल बात कर रहे हैं। असल में सुनिए गौर से, ये हमेशा सारे जो थे ना यहूदी, ये सारी सारी मुनाफिकीन, ये सारे जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। क्यों? वरना लोग कहेंगे कि ये तो काफिर हैं, नमाज छोड़ दी इन्होंने। अब्दुल्ला बिन अबई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबा जुम्मा से पहले खड़े होकर ऐलान करता था, सारे मुसलमानों को कहता कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात सुनो, इनकी बात पर अमल करो। लिहाजा वो ज़कात देते थे, नमाज पढ़ते थे, इस्लाम की फ़राइज़ सारे पूरी करते थे। लिहाजा उनको मुसलमानों के अंदर खुले मिले हुए थे। लिहाजा जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इनको इत्ला मिली कि बनी मुस्तलिक जो हैं वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और आप निकले, तो आपके साथ ये अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों के साथ हो लिया। और फिर उसने जो कारनामे किए वो आपको सूरा मुनाफिकून की साथ 8 आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, कि उसने वहाँ जब हुआ ये कि जब ये वापस आ रहे थे, फतह कर लिया उसको, कबीले को, तो एक पड़ाव डाला एक कुएं पर, तो वहाँ झगड़ा हो गया। हज़रत उमर के मुहाजिरीन थे, उनका एक मुलाजम था, और अंसार का एक बंदा था, उसको उसने लात मार दी। उस पे इसने, उस अंसार के बंदे ने उनको आवाज़ें देना शुरू कर दी, आओ अंसार, और इसने वही हाजरीन को, और वहाँ अनकरीब एक बलवा होने को तैयार हो गया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए और आपने क्या बात फरमाई। कहने लगे, हुजूर फरमाने लगे, जहालत की पुकार कैसी कि तुम अपने अपने ग्रोह को तुम तो मोमिन हो, तुम तो अल्लाह के बंदे हो, ये क्या कर रहे हो? उसको ठंडा किया। लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वहाँ अब्दुल्ला बिन अबई पहुंच गया, और उसने ये जो बातें आप इन आयात में पढ़ रहे हैं वहाँ सारा उसको उभारा, इनको, अंसार को, और कहा कि ये इसी वजह से आज अकड़ रहे हैं कि एक कुत्ता है, तुम उसको पालो तो तुम्हें पर घुरवाने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उस गज़वे पे पेश आई। और इस गज़वे में एक तो, अच्छा, ये इन्होंने हरकत क्यों की भला? अब देखिए, ये हरकतें इस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई कर रहा है कि मुसलमानों के साथ वो हथियार से तो मुकाबला कर नहीं सकते। बदर में अल्लाह ताला की ने किस तरह फतह दी, ओहद में किस तरह उनको सारी मुश्किलात के बावजूद
काफरों को फतह नहीं हुई मुकम्मल। इसी तरह अहज़ाब में तो कमाल हो गया कि सारा अरब टूट पड़ा मदीने पर और 1 महीने की मुहासरे के बाद नाकाम हो गया। तो अब क्योंकि ये 5 हिजरी के बाद का वाक़या है, ग़ज़वा अहज़ाब के बाद का वाक़या है, तीनों कबीलों का खात्मा हो चुका है मदीने से, यहूदियों का। तो अब ये अखलाकी तौर पर मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं। एक तो ये उसको मौका लगा कि दोनों कबीलों को के झगड़े पर, और दूसरा उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पीछे रह गई तो उसका जो प्रोपोगंडा किया उसे वाक़या इफ़्क कहते हैं। वो कुरान में कहाँ बयान हुआ है, जल्दी बताएं। सूरह नूर में। सूरह नूर में, सूरह नूर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भी उसी वक्त का वाक़या है, वहीं का वाक़या ग़ज़वा बनी मुस्तलिक का। काश हम इन चीज़ों को पढ़ें और समझें। लिहाजा ये था वाक़या। और अब अगर आपका कोई सवाल हो, वरना मैं आपसे सवाल करूंगा, जल्दी करें। सर जी, ये जो आयत नंबर 8 हमने पढ़ी है, इसमें भी तो ये था ना कि इसने जो ये गलत कलमात कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने ये कलमात सुन ली और हुजूर को बताया, इसको बुलाया, तो ये मुकर गया अब्दुल्ला बिन उबी। ये है मुनाफिकत कि जो सारी बातें जो उसने वहाँ की, तो हजरत ज़ैद बिन अरकम एक छोटे से लड़के थे, उन्होंने पहले अपने चचा से कहा, उनके चचा ने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, हजरत उमर को पता चला, तो हजरत उमर ने कहा कि मैं इस बदबख्त को कत्ल करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। जब उसने ये हजरत ज़ैद बिन अरकम ने जब बताया, तो उस खुद पहुंच गया वहां, अब्दुल्ला बिन उबई, कसमें खा खा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये देखें कितना लईन शख्स है, कितना झूठा शख्स है। उसके बाद जब ये आयत सूरत नाजिल हुई मुनाफिकून, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन अरकम से फरमाया कि लड़के तूने सच कहा। तो ज़ैद बिन अरकम की तायीद किसने की? वही रब्बानी ने की। सुभान सुभान अल्लाह। उन्हें बड़ा दुख था ना इस चीज का कि मेरी हाँ, बात कि मैं हक बात कह रहा हूं और ये झूठ बोल रहा है। रब ने कैसे तस्दीक की है, अल्लाह ताला किस तरह दिलों के हाल को जानता है, जरा समझिए बात को। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीरत पढ़ेंगे तो आप सीरत समझ के पढ़ेंगे, गौर व फिक्र के साथ, आपको पता चलेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह कदम कदम पर रब्बुल आलमीन ने आपकी ताईद और नुसरत फरमाई है। तो ये था वाकया ज़ैद बिन अरकम वाला। और कोई? सर जी, इसके बेटे अब्दुल्ला ने भी तो कहा था ना कि मुझे इजाजत दे, मैं इसको कत्ल आप सुने, करूंगा। आप सुने। हाँ, ये है फर्क। बाप किस हद दर्जे का मुनाफिक है, और उसी का बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अबई वो कितना पक्का मुसलमान है। उसने ये कहा था ना कि मदीना में जब जाएंगे तो इज्जत वाले जो है वो इन जलीलों को, उसका इशारा इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तरफ था, नाउजुबिल्लाह, उनको निकाल देंगे। ये इतना सच्चा पक्का मोमिन था कि इसने जाके मदीने के रास्ते जब दाखिले का वक्त आया तो खड़ा हो गया। उसने कहा अब तुम दाखिल नहीं हो सकते, जलील तुम हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान। जब रहमतुल लिल आलमीन को पता चला कि अल्लाह ने तो उसको इतना जलील कर दिया कि उसका बेटा खड़ा है, तो आपने उस बेटे से कहा कि इसका रास्ता छोड़ दो। उस शख्स ने, हजरत अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की, और फिर इस तरह वो मदीने में दाखिल। ये रब किस तरह, अब अभी आप पढ़ के आए हैं कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। अब उसकी तशरीह यहाँ देख लें आप। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान को हम समझते ना तो हमें वो ईमान मिलता कि हम हक पर कायम रहते और अल्लाह की ताईद और नुसरत हम अपनी आंखों से देखते। हमारी बदबख्ती
کہ ہم نے اس قرآن کی وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے. یہ اللہ کا گلہ بالکل بجا ہے. اور جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں تو انہوں نے پھر بھی اجازت دے دی اس کے داخلے. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا، ذرا غور فرمائیں. پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اس وقت کہا، تو اس وقت کیا جواب دیا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر حکمتیں عطا فرمائی اور آپ کے فیصلے کتنے برحق ہوتے ہیں. یہ واقعہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. تو آپ اور مجھے اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں. اچھا، اب یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے. آج مسلمان حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، ججز ہوں، کیوں ہم نے یہ سارا نظام طاغوتی نظام نافذ کر رکھا ہے. تجارت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور کیونکہ یہ طاغوتی نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے برخلاف نظام ہے، آج ہم ان پوری سعادتوں، رحمتوں اور اللہ کی قربتوں سے دور ہیں. آج ہمیں جو سبق مل رہا ہے، اس قرآن بار بار جس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم اب چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کرے تواب کا اور غفور کا اور رحیم کا، تو پھر اس کے نظام کی طرف ہو، اپنے اوپر بھی نافذ کرو اور اپنے ملکوں میں بھی نافذ کرو. اس کے بغیر تمہیں کہیں سے عزت نہیں مل سکتی. کیوں؟ عزت کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے رسول کو دیتا ہے، پھر اپنے پر ایمان لانے والوں کو دیتا ہے. عزت کسی کے پاس نہیں ہے. طاغوت اللہ کا لعین ہے، اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے. اس کو کبھی نہ اس کی عزت ہوگی نہ کسی کو وہ عزت دے سکے گا. سمجھیں بات کو. یہ آیت نمبر 7 اور 8 کتنی زبردست ہے، اور کس قدر تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ہر بات حق ہے. لیکن اس سے تو یہ بات جب اس پورے منافقین کی وہاں صورتحال کو دیکھ کر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پھر ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم الذین یقولون، وہ منافق کیا کہتے ہیں؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان پر خرچ مت کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب تم خرچ نہیں کرو تو یہ منتشر ہو جائیں گے. لیکن کافروں کو کیا نہیں پتا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. دیکھ لیں آج آپ کے امریکہ اور یورپ کس طرح ان چیزوں کو بالکل وہی لائن ہے جو عبداللہ بن ابی کی تھی، اور وہی ذلتیں اور پستیاں ہیں ان کے حق میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سورہ 8 میں، وَيَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنَ الْأَذَلِ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان ذلیلوں کو وہ عزت والے نکال دیں گے. اور اللہ کیا خوب جواب دیتا ہے، کیا خوب جواب ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. لِرَسُولِهِ، اس کی رسول کے لیے ہے کیونکہ اس کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے کیونکہ وہ اس کی رضا کے طالب ہیں.
वलाकिन المنافقین ला यफ़क़हून, मसला ये है कि ये मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, अब मैं आपको एक आयत यहाँ लिख लें ताकि सूरह मुजादला 58 नंबर आयत है, उसकी आयत 20 और 21 आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, उलाइका फिल अज़्ज़लीन, ये ही लोग हैं जो जलील होंगे। ये अल्लाह का फैसला है। कभी मत सोचिए कि हम अल्लाह की मुखालफत करके इज्जत हासिल कर लेंगे, ये अल्लाह का फैसला आ गया हमारे पास। इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, उलाइका फिल अज़्ज़लीन, वो जलील होंगे। कतब अल्लाह, अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह का फैसला है, लअग़लबन्ना, मैं गालिब रहूंगा, अना मैं, व रुसलिही, और उसका रसूल। इन्नल्लाह कविय्युन अजीज, अल्लाह ताला कवी भी है और अजीज भी है। एक बड़ा अजीब नुक्ता है यहाँ पे, आप में से कोई बता सकता है इस आयत में क्या खास बात है? सर जी, कवि उन अजीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कहीं अजीज आया है तो दूसरी जगह तो अजीजुल अलीम, अजीजुल हकीम। यहाँ काफरों के मुकाबले में आया तो कवियुन अजीज, ताकत भी, कुदरत भी, गलबा भी उसी का है। और काफरों के मुकाबले में वो जब वो होता है तो काफिर कभी जीत नहीं सकता। क्या बात है, अल्लाह ताला ने अपने साथ जो सिफ्त लाई है, कवियुन अजीज, ताकत भी, कुदरत भी, गलबा भी, इज्जत भी, सब कुछ उसके पास है। काफिर कैसे जीत सकता है? ये थी आयत 7 और 8। और ग़ज़वा बनी मुस्तलिक मैंने आपके सामने पूरी तरह खोल के बता दिया। कोई सवाल हो यहाँ तक ज़रूर पूछिए। आयत के बारे में तारीख जो मैंने बयान की है, आयत नंबर 9 जो है ना, वो अगले जब कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त है कि अल्लाह ताला ने निशानदेही कर दी है कि कौन सी वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान राह हक को छोड़कर मुनाफिकत की तरफ माइल हो जाता है, और उनसे बचने की कैसी तदबीर क्या है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने, ये कुरान ऐसा अल्लाह का कलाम है, ये मर्ज़ भी बताता है, मर्ज़ की तशख़ीस करने का तरीका भी बताता है, फिर इसका इलाज भी बताता है। ये अल्लाह की किताब है, ये इसी में मिलेगा, किसी और किताब में ये नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह सर जी, अल्लाह ताला ने कैसे ही इन मुनाफिकों के साथ फौरन ही हमारे माल और औलाद और इन चीजों का जिक्र कर दिया है। वो कल सुभान आप अल्लाह। जब सुनेंगे इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि निफाक और मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या तरीके है और रब्बानी तरीका क्या है, किस तरह रब उनको काउंटर करता है, कितनी जी सर। क्लियरली ये बात समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल, कोई कमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी समझ में ना आई हो, मौका है, ज़रूर पूछिए।